تو احباب نے جڑے میرے جمعہ عنوان لگایا اس عنوان کے تحت گفتگو عرض کرا گے قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی مشہور معروف آیت پاک نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ نے فرمایا لقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة. پنجابی کا سادہ ترجمہ ارشاد فرمایا کہ تحقیق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تہاڈے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے. یاد رکھیں جی کسی ایک انسان کی زندگی کسی ایک انسان یا دو چار انسان واسطے نمونہ ہو سکتا نہیں ہے. جس طرح کسی عالم کی زندگی کسی عالم واسطے نمونہ ہے, کسی امیر کی زندگی کسی امیر واسطے, کسی استاد کی زندگی کسی شاگرد واسطے نمونہ ہو سکتا نہیں ہے. کسی غریب کی زندگی کسی غریب واسطے نمونہ ہے. کسی بادشاہ کی زندگی کسی بادشاہ واسطے نمونہ ہے. کسی مسکین کی زندگی کسی مسکین تے غریب واسطے نمونہ ہے. مگر اصول بن گیا کہ ایک زندگی ایک انسان یا دو چار انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے. علماء کرام تشریف فرمانے اللہ کریم نے قرآن مجید اس آیت پاک کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تہاڈے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے. عرض کی یا اللہ گل سمجھ نہیں آئی. ایک انسان کی زندگی تے ایک انسان واسطے نمونہ ہو سکتی ہے تو آخر ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تہاڈے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے. تو یا اللہ کیویں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو باپ ہے تو پھر اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کر جڑا چار بیٹیاں دا باپ ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. اور اگر تو شوہر ہے تو پھر حضرت حفصہ, حضرت عائشہ, حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالیٰ عنہن تو شوہر نامدار کی زندگی کا مطالعہ کرو. اور اگر تو غریب ہے تو پھر بھی اس نبی کی زندگی کا مطالعہ کر جنہیں اپنے پیٹ میں 3 دن پتھر بن کے بھی گزارا کیا, جنہیں گھر میں 3 دن چولہا بھی نہیں جلیا. اور اگر امیر ہے پھر بھی اس نبی دی زندگی دا مطالعہ کر کہ جس نبی نے فرمایا کہ اگر میں ان مکے دے پہاڑوں کو اشارہ کراں کہ اے محمد دے نال سونا بن کے ٹریا کر. فرمایا کہ اگر امیر ہے تو پھر بھی میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر. اور اگر مسکین تے غریب ہے تو پھر بھی اس میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر کہ جس نبی نے فرمایا قیامت والے دن اپنی قبر انور جو پہلے میں باہر آواں گا ولا فخر. فرمایا ادھے تے بھی ناز نہیں. فرمایا قیامت والے دن لوائل حمد میرے ہاتھ میں جوڑے گا. از آدم تا عیسیٰ سارے نبی میرے جھنڈے دے سائے تھلے ہون گے. ولا فخر. فرمایا میں ادھے تے بھی ناز نہیں. فرمایا قیامت والے دن جنت دا تالا میں جنت وچ سارے تو پہلے داخل ہوواں گا. ولا فخر. فرمایا میں ادھے تے بھی ناز نہیں. عرض کیتی محبوبہ پھر تینوں کادے تے ناز ہے؟ فرمایا الفقر فخری, محمد نو اپنی فقیری تے ناز ہے. فقیر ہے تے پھر بھی میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر. اور اگر غریب ہے تے پھر بھی میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں کہ گرمیاں دی دوپہر تے حضور علیہ السلام نے اپنی نانائن پاک کو پکڑا تے آپ بٹا کے لگا دے. سیدہ نے دیکھا تے اکھاں وچ اتھرو آ گئے. میرے آقا نے دیکھا فرمایا خدیجہ کیوں بھی ایڈی حیران کی نہ دیکھنی ہے؟ فرمایا عائشہ کیوں حیران کی نہ دیکھنی ہے؟ عرض کی تھی محبوبہ دیکھنی ہے کہ رب نے عرشہ میں جانا ہوگا تو سارے جوڑے ہی چڑھ جاؤں گے. تیری عاجزی تو صدقے جامع اپنی نالین پاک کو اٹھان کے بھی آپ لگا رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کرو مجھے کہ مولوی یا کوئی بادشاہ مسلط ممبر سے بیٹھ کے تخت آنکھیں نہ کہ میں محمد کی سنت ادا کرنا. تو فرمایا فٹ پاس دے کنارے تے نکل جا موچی بھی جتیاں گنڈا اٹھ کے فخر نہ آنکھیں میں بھی محمد کی سنت ادا کرنا. میں تگڑیاں دا بھی رسول ہاں تے میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں, میں ماڑیاں دا بھی رسول ہاں. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تہاڈے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے. آج میں انشاءاللہ تہانوں اپنے نبی دی زندگی تے انہاں دی زندگی تے جنہاں نے عمل کیتا انہاں دا ذکر سنا. اونچا بولو سبحان اللہ, اور اونچا بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ
میری تقریباً دوسری مرتبہ تہاڈی خدمت حاضری ہے اور میری ایک عادت ہے کہ میں کدے اجتماع ویکھ کے تقریر نہیں کرتا۔ میں اپنے ذوق نال بولنا، تساں اپنے ذوق نال بولنا ہے۔ تساں اے میرے سبحان اللہ بولو کہ تہاڈی سبحان اللہ دی آواز دے نال اگلے سال تک نارائن سرمنڈے کے دیاں فضاواں گونجدیاں رہن، انج بولو سبحان اللہ۔ اجے مسجد وچوں بھی آواز باہر نکلے گا کہ ہاتھ چاہ کے تو بولا تو آواز نال بولو سبحان اللہ، اور چا بولو سبحان اللہ۔ پڑھو اس پاکیزہ زندگی دے قرآن، اور اچھا بولو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ کسی کا ہاتھ نیمہ نہ رہے، جنہوں یاد ہے کہ میں اپنا ہاتھ نال لے کے آیا، اپنا تے نال دیتا ہاتھ جا کے اچھا بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا لا امرک انہم لفی سمرتہم یامہم، پروردگار نے 1,26,000 نبیوں دے وچوں کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی۔ پتہ نہیں میرے یار دی زندگی کتنی پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا لا امرک انہم لفی
آواز آئی اے دے نال پیار کیوں اے دا نام سبحان اللہ کہ سمجھ آئی او بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میرے باہو نے فرمایا سینہ منہ کالے نالو دل کالے نالو منہ کالا چنگا سبحان اللہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی اس کو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو اللہ مجھے اپنے یار دا رنگ پسند ہے نا یہ سونا بھی ہے امیر بھی ہے رنگ بھی سرخ ہے نام بھی ابو لہب ہے پر اللہ فرماتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جاؤں تو برباد ہو جائیں میں نے تو سونا نہیں لگدا ادھر لب بھی موٹے نے ہونٹ بھی موٹے نے وار بھی مڑنا والے نے پھٹیا ہویا لباس پہنے آئے رنگ بھی کال آئے تے اپنے رنگ محمد دا رنگ چڑھایا اللہ فرماتا میں نے تیرے نالوں سونا ہی کوئی نہیں لگدا کیونکہ اللہ نے اپنے یار دا رنگ پسند ہے نا اللہ نے اپنے یار دا رنگ پسند ہے علماء کرام تشریف فرمانے میں ان حد کیا خبردار ہے بھئی صحابہ نے تک اے بھی دست دیتا فقہاء نے تک اے بھی دست دیتا کہ یار دے داڑھی مبارک وچ تقریباً 20 بال چٹے سن تو سا میری بات کو سمجھے بھئی اونا خرق کنی گریج نہ یار نے دیکھا سبحان اللہ اے بھی دس دیتا کہ یار دی داڑھی مبارک وچ تقریباً 20 بال چٹے سن تے نارائن سر بندے کے رہنے والے ایمانداری نال دسے جے جنہاں نے یار دی داڑھی دے 20 چٹے بال بھی گنے لے انہاں نے یار دی زندگی دا کوئی لمحہ فراموش کیتا ہوئے انہاں نے ایک ادا میرے نبی والے مولا علی ایک دن احباب نال جا رہے تے رستے دے وچ ایک درخت آیا توجہ ہے سبحان اللہ رستہ دے وچ ایک درخت آیا اس درخت دیاں ٹہنیاں بھی اونچیاں سن مولا علی دا قد مبارک بھی درمیانہ سی مگر مولا علی نے انج کر کے اپنے امامہ تے ہاتھ رکھے تے مولا علی درخت دے نال نیچے نیواں ہو گئے سبحان اللہ تے پوچھن والے عرض کیتی احباب نے عرض کیتی حضور درخت دیاں ٹہنیاں بھی اونچیاں نے تہاڈا قد مبارک بھی درمیانہ ہے تے اے نیواں ہو کے کیوں گزرے ہو مولا علی مسکرا کے فرماون لگے یارو آج تے کہ درخت بڑا ہو گیا نا کدے درخت بھی چھوٹا سی بھی چھوٹا سی سبحان اللہ فرماتے نے میں حضور دے نال اس درخت دے نیچے گزریا تے اودوں ایڈیاں ٹہنیاں سر نوں لگدیاں سن تے حضور نے انج کر کے اپنے امامہ تے ہاتھ رکھے تے حضور نیواں ہو کے گزرے سن تے پوچھن والے عرض کیتی حضور اودوں تک درخت دیاں ٹہنیاں سر نوں لگدیاں سن ہن تاں نہیں نہ لگدیاں ہن نیواں ہو کے گزرے فرمان لگے یارو درخت کی اونچائی دیکھا کہ یار دیا قدامہ دیکھا درخت کی اونچائی دیکھا کہ یار دیا قدامہ دیکھا انہوں نے ایک ادا میرے نبی والی اپنا لی حضرت عثمان نے ایک دن ایک خود کنارے تے بیٹھ کے وضو فرما رہے اچانک مسکرانے لگ پے احباب نے عرض کی حضور ہسن والی گل بھی کوئی نہیں تے مسکرا کیوں رہے ہو فرمانے لگے یارو سچی پوچھو تے پتہ مینوں بھی کیوں نہیں میں کیوں مسکرا نہیں حضور کوئی تے وجہ ہوے گی نا فرمایا کوئی وجہ نہیں ایک ہی وجہ ہے ایتھے وضو کر دے ایک دن حضور بیٹھے مسکرا کے سن میں بھی مسکرا سبحان اللہ بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر روز ایک پانی کا لوٹا بھرنا تے او مکے تو باہر ایک ککر ببور دا درخت کنڈیاں والا درخت ککر دا انہوں ہر روز پانی دے کے آنا تے ایک دن لوٹا بھر کے پانی دا لے کے جا رہے تھے کسی لوگ عرض کی حضور او ایڈی دور درخت کنڈیاں والا ککر کو پانی دین جاندے ہوتے اے مدینے کھجوراں والے درخت نے پھلدار درخت نے تے انہوں پانی دین جاندے ہوتے اے پانی جا کرو اے تا پھل بھی دین دے کہ فرماون لگے یارا میں درخت کو پانی دینا نہیں جاندا ایک دن میں حضور کو اوتھے آرام کرنے ویکھیا سی میں درخت کو پانی دینا نہیں جاندا میں تے یار دیاں یاداں نوں پانی دینا جاندا میں تے یار دیاں یاداں نوں پانی دینا جاندا ہاں انہاں دیاں نگاہاں وچ مقصد یہ کہ ہے تیری رسول اللہ
ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں سارا مصرع میں پڑھ لواں گا پر جدو آوے نا میرے نبی دا نام یا رسول اللہ تے ایویں نہیں اپنے گوڈے دے بال کھڑا ہو کے نا تے دوواں ہتھاں نال نعرہ مار کے کہنا یا اونچا بولو یا رسول اللہ میرے نال پڑھو گے بھائی ہتھاں نوں بلند کر دو اچھا جی ایک بات زور دے وچ سن دے جو وڈیرے لوگ انہاں نوں چٹیاں داڑیاں والے بابے نوں پتہ ہے کہ سیانے کہندے ہوندے سن کہ پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نوں کھاوے اس کہاوت دا مطلب کی کہ عورت گھر وچ باری پا لوے نہ نک وچ کوکا پا لوے تے کئی عورتاں نوں سونا راس نہیں آندا تے کن گل جاوے نا تے عورتاں کہندیاں نے پٹھ پاوے او سونا جڑا کناں نوں کھاوے تے کی کرنی او زبان جڑی گالاں تے کڈے جھوٹ تے بولے چگلیاں تے کرے پر نبی دا نام آوے تے چپ رہ جاوے جدوں میرے آقا دا نام آوے تے اپنے گوڈے تے بال کھڑے ہو کے بلند آواز نال کہدا یا رسول اللہ تو سارے میرے نال مل کے پڑھیے ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں یا سنی ماں دا پتر بولے ادائیں یا رسول اللہ ہے تیری کس قدر پیاری ادائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول اللہ برائے سرمندے کدھر رہنے والے ہو اے نہ سمجھے آج میں شیر پڑھ چلے آؤ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دا ترجمہ کر لیے تے بند خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول اللہ خدا کرتا ہے خود تیری ثنائیں یا رسول ایڈی پکیزہ زندگی جس زندگی دی رب آپ قسم سے چڑھتا ہے رب آپ قسم فرماوے او دی چڑھ دی جوانی سبحان اللہ سنی میرے نبی دی جوانی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ میں فون کر کے کہہ رہے سن کہ اساں ساری رات جان نہیں چھڑنی بھئی انج کر لینے کہ تقریر تمہاری مرضی تھی سبحان اللہ میری مرضی سبحان اللہ بول دے جاؤ تو انشاءاللہ میں تمہیں تقریر سنا سبحان اللہ ہو اونچا بولو سبحان اللہ چڑھ دی جوانی میرے نبی دی 18 یا 17 سال 15 سال میرے نبی دی عمر مبارک این چڑھ دی جوانی اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دا حال دیکھا نا کہ کوئی مکے دے وچ اصول نہیں قانون نہیں غریب دا مال کھا جانا یتیم دا مال کھا جانا لوگ گناہ ہی نہیں سمجھ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دا یہ حال دیکھا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مکے دے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا اکٹھا کر کے میرے آقا نے فرمایا نوجوانوں تو ہن پتہ ساڈے مکے شہر دا کی حال ہے آؤ میرا ساتھ دے وہ تے انہاں دا حق لے کے دئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انجمن ایک کمیٹی بنا دی سارے نوجوانوں نے اکٹھا کر کے جدا منشور اور مقصد ایسی کہ لوگوں کو انہاں دے حق واپس لے کے دیتے جاون گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سے ہی کمیٹی نے ابو کوہ قبیس تے بیٹھ کے پہاڑی تے جبل کوہ قبیس تے بیٹھ کے میرے آقا اس میٹنگ کی صدارت فرما رہے او مکے دے وچ ایک وڈیرا جب پینڈو باہر نکلا تے مکے شہر والے ویکھ کے نالے پہاڑی تے چڑھدا جاوے تے نالے کہن لگا اس پورے شہر وچ کوئی غریب دی سنن والا ہی کوئی نہیں ایک بڑے الفاظ میرے آقا دے قدم مبارک چکائے نا رحمت عالم کو کدوں کس دا دکھ دیکھا جاندا ہے
میرے آقا دھوڑ کے قریب آئے فرمان لگے میں تو کی پہ آخنا ہے اتنا سنن والا کوئی نہیں فرمایا میں نے سنا دیا کوئی نہ سنے او دیا میں محمد سنا میں نے دس کیوں پہ او دیا اکھا چی چھام چھام اتھر کہنے لگا چھڑو جی سن دا کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا میں نے سنا میں سننا ہوں میں سننا ہوں نوجوانوں پہ رو کے کہنے لگا سونے سننا ہوں میرے نال تیرا حق میں دے کے دینا میرے آقا نے مکے نے سارے نوجوانوں کو نال لے تے ابو جہل دے دروازے تے آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے دروازہ کھولا تے اونے میرے آقا دی صورت دیکھی او دا رنگ اڑ گیا سن ادا میرے نبی دی میرے آقا نے فرمایا جی کر کے پہلو نو اپنے کڑ دے وچ کڑ کے سامنے کھڑا کیتا نا تے ابو جہل دا رنگ فاق ہو گیا میرے آقا نے فرمایا کہ تو جانو ہے ابو جہل سبحان اللہ ادے کولو اونٹ خریدے ابو جہل سبحان اللہ پیسے دیتے ہیں ابو جہل سبحان اللہ دینے نے کہ نہیں ابو جہل
حضور لے آؤ ابو جان میرے آقا نے پیسے پکڑے تے پینڈو دی تلی تے رکھ دیتے تے پینڈو پیسے لے کے جا رہے والے آخد حوصلے ماڑے آتے تاوے پیا آجزی تگڑے آنے سکھاوے پیا حوصلے ماڑے آتے بتاوے پیا آجزی تگڑے آنے سکھاوے پیا تنیر غارہ جا کے بگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے کھیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے میرے نبی دی زبانی انہوں سمجھے او بولو سبحان اللہ اب آپ انہوں کہہ رہے ہیں کہ بلاد حبشی نبا کے سنو میں ہولے ہولے دونوں کو سے پینڈی لے کے جا آج میں تمہیں کوئی دو آج کا ذکر سنانا جنہیں ایک نے تو نبی نو دیکھا بھی نہیں تے عشق کیتا ایک وہ جنہیں دیکھ کے کیتا اودا بھی ذکر سنانا جنہیں دیکھا نہیں تے آج اودا بھی ذکر سنانا جنہیں دیکھا اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کون ہے والے آقا علیہ السلام نے نا ہر روز ظہر کی نماز پڑھنی تو مشرق پر منہ کر کے کھڑو جانا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اپنا سینہ مبارک کا بٹن کھول کے نا حضور نے لمبے لمبے سانس لینے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمر فاروق دیکھ رہے سارے صحابہ دیکھ رہے دوسرا دہاڑا ہویا نا کہ حضور نے پھر ظہر کی نماز پڑھی کہ مشرق پر منہ کر کے کھڑو گے اپنے سینہ مبارک تو بٹن کھولے کہ حضور پھر لمبے لمبے سانس لینے دو دن گزر کے تیسرا دہاڑا آیا نا حضور نے ظہر کی نماز پڑھی تے مسجد پر منہ کر کے کھلو گے تے حضور نے اپنے سینہ مبارک تو بٹن کھولے تے حضور لمبے لمبے سانس لے رہے تے عمر فاروق کو لیا نہ گیا تے عرض کی تے سونے ادھر کی ہے ادھر کی ہے کون آنے والی نے فرد سے ادھر کی ہے میں بھی دس سبحان اللہ اچھا بولے سبحان اللہ کون آنے والی نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق کے مشرق کی یمن شہر میں ذکر کرتا علاقہ عرض کی دینا یہ پانا اتھے کیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ اتھے میرا ایک عاشق وسدا عرض کی دی کملی بال تیرے پیچھے بچے سامروان دے تیرے پیچھے گھر بار دیا قربانیاں دے کے آگے سونے تیرے پیچھے اللہ قربان کی دیا مدینے نہیں آیا تسی کدے مشرق نہیں
کائنات دے کسے ذکر وچ بیٹھا محمد نو مدینے خبر ہو جاندی ہے اس بعد اج بول کے کہنے لگا جس پاسے ٹر جائے سرکار نظر رکھ دے جدے جدے تے میرے آقا دی نظر پڑے جس پاسے مدینے تے دو جگ دی فرمایا صحابہ میرے اس عاشق دا نام ہے اویس کرنی سبحان اللہ ادھر اویس کرنی نے ہر روز اونٹ چار لیا میرے آقا نو دیکھیا نہیں ساری حیاتی نہیں دیکھیا بس ہواواں تے فضاواں وچ اڑدا میرے آقا دا جدوں کرم اویس دے کنا وچ پیا نا تے دل چ خیال ہی آیا کہ جیدا نام ایڈا سونا ہے وہ آپ کیڈا سونا سبحان اللہ تو آپ کیڈا سونا ہوے گا بلال نے صرف میرے آقا دا نام ہی سنیا تے نام سن کے ایویں دا عشق جیڑے دن دا سبحان اللہ جیڑے دن دا انعام تیرا وچ کلمے دے پڑھیا اس دن دا روح میری نو آن تیرے لٹ کھڑیا صرف میرے آقا دا نام ہی سنیا ایویں دا عشق ہویا ایویں دا عشق ہویا اونٹ چار کے ہر روز آنا تے بڈیری تے نبینی مادنا تک دبانے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے قدم دبا کے دلو ہٹنا نہ تے عرض کرنی اماں جی کدے اجازت دے ہم نبی ویکھ کے آؤں سبحان اللہ سبحان اللہ اج اساں دکان تے جانا ہوے نا تے کدے ماں کو نہیں پوچھتے دیکھ اونے میرے نو نبی نو جانا تے پوچھتا پیا ماں کو سبحان اللہ اماں جے تیری اجازت ہوے تے میں نبی دیکھ لوں اس عاشق نے سچا عاشق وہ ہوندا ہے جڑا نبی دے آنکھیں لگے سبحان اللہ جڑا میرے آقا دا کہنا بھی منے تے اپنے ماں باپ دا ادب بھی کرے ہاتھ جوڑ کے کہنا اماں اجازت ہوے تے نبی دیکھ ماں بڈیری تے نبی نہیں ہے نا تے ماں کہنے لگی بے پترا میں مر گئی نا تے پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تے پترا نہ جا شہادت مند پتر نے ہر روز ہی چپ کر جا ایک دن اویس کو چار کے آئے تے عشق دا پاپڑ بڑا تیز ہے سبحان اللہ عشق دا پاپڑ بڑا تیز ہے تے عشق جدو ہو جاوے پھر اگا تے لگ دی سبحان اللہ عشق کدو سکون لین دیندا اس بعد آج کے بول کے کہنے لگا عشق واحد
بلال دی جنہ دی نیند اڑ گئی جنہ دا آرام اڑیا رات دی نیند بھی اڑ گئی دل کردا کیڑا میرا وے یار نو ویکھیا وا آ کے ماں دے قدم دبا دے عرض کر دے اماں اج اجازت نہ دتی تیرے پتر دا کلیجہ پھٹ جانا ماں کو پتر روندا ویکھیا نہ گیا ماں کہن لگی وے پترا رونا میں اجازت دینی نبی ویکھیا نوجوان بلال ہور کی چاہیدا سی بلال خوش آ گئے اج میں اپنے مہین ویکھن جانا بلال نوجوان ویسے کرنی نو خوشیاں ہو گئیاں ویسے کرنی نے پانی دا گھڑا بھر کے ماں دے سرانے رکھیا کدھر میرے پیچھے میری ماں نو تکلیف نہ ہوے روٹی پکا کے ماں دے سرانے رکھ دیتی کہنے لگے اماں جب قلب کے کھانا کھا نہیں پیاس لگے پانی پی نہیں اب ایس میرے آقا دے گھر والے جا رہے دروازے بچ گئے ماں کہنے لگی میں اب ایس ٹھہر جا اب ایس نے پیچھے مڑ کے ویکھیا اب ایس نے پیچھے مڑ کے ویکھیا عرض کیتی اماں جی حکم ہوے ماں کہنے لگی میں پتر بھی اب ایس میں بڑی ماں نے سنیا مدینے جاندے 4 قدم لگ دے مدینے آندے 4 قدم لگ دے تے پترا اٹھا پیراں دا ویلا دینی نبی مل جائے ویکھیا ہوئی نہ ملے اڑی نا دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اڑی کا کر دیا
قیامت دا دہاڑا آوے تے جدو اپنے غلامہ دی گنتی کرے گا نا تے وچ میری بھی گنتی کرے اویس علیہ شام ربی تے گھر آگئے جب ڈیری کے نبی کی ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی نا تے ماں کہنے لگی وے اویس آ گیا اویس کو دکھ نہ بولے ہی نہ گیا دوڑ کے جا کے ماں دے قدم پھڑ لے عرض کیتی اماں لگ دے عمر روزی گزر جانی ماں نے پتر نو قدمہ جو اٹھا کے سینے دے نال لگایا کہہ لگی دے پترا رونا کھیا عرض کیتی اماں تھوڑی دری اڑی کے لے دو عرض کتی میں اڑی کیا نہیں کدھر تیرا بے ادب نہ ہو جاؤ ماں کہہ لگی میں پترا وجہ ماں دا ایڈا فرما بردار ہے اویس رونا چپ کر ماں دعا دے دیا جا سارا جگ رسول دیا گلا کرے گا تے رسول اویس دیا گلا سارا جگ اویس دیا گلا کرے گا تے اویس تیریاں گلا کرے گا اس واسطے عاشق بول کے کہنے لگا کال حال دکی سبحان اللہ مثال عشق ہووے سچا مل پہ جاندا کوئی کول رکھے جادوگر آنکھے کوئی آدروں درجے لے جاندہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ کے بھی آگے تک جادوگر ہے